آج جمعہ مبارک کے دن ایک قرآنی آیت اور اللہ الصمد کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ آج جمعہ کے دن جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ آج جمعہ المبارک کے دن جو کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، قرض دار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، دنیا کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، آج جمعہ المبارک کے دن ایک قرآنی آیت اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ فرمائے گا۔ اللہ والو، آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں، آپ نے اپنے مسائل کے لیے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن بعض اوقات وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے چند مہینوں کے لیے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جس سے پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے مسائل کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماری اتنی ہے کہ جان لیوا ہو چکی ہے، بیماری رب کی طرف سے شفا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی بیماری کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی روزگار میں پھنسا ہوا ہے، رزق نہ ہونے کے برابر ہے، گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج جمعہ المبارک کے دن جو کوئی آپ میں سے بے روزگار بیٹھا ہے، نوکری کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، دکان پر گاہکوں کا نہ آنا، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ دوبارہ آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جمعہ المبارک کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ المبارک کا دن عید کا دن ہے، رب سے مانگنے کا دن ہے، اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ اللہ والو، جمعہ المبارک کے دن جب کوئی انسان جمعہ کی اذان کو سن کر مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جمعہ المبارک کے دن اگر کوئی بندہ ایک بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں، ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، آپ کی ایک سچی توبہ رب کو اتنی محبوب ہے کہ رب توبہ قبول فرماتا ہے اور تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے، بے سکون ہے، بے برکتی کا عالم ہے، آپ نے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ رب کی پکڑ میں آ چکے ہیں، تو سب سے پہلے جمعہ المبارک کے دن اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ والوں پر، پیغمبروں پر، رسولوں پر جب کبھی کوئی آزمائش آتی، جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا، جب کبھی کوئی رکاوٹ یا بندش آتی، تو وہ سب سے پہلے رب کریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے کہ مولا کہیں جانے انجانے میں کوئی ایسی غلطی کوتاہی گناہ ہو چکا جس کی پکڑ میں آ چکا ہوں تو میری توبہ قبول فرما لیجیے۔ توبہ کے بعد بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج جمعہ المبارک کے دن سچی توبہ کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ یہ قرآنی آیت سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ سورہ فاتحہ جو کہ رب کریم کی پسندیدہ اور لاڈلی صورت ہے، رب کریم نے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ اس آیت کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ اے میرے مالک و مولا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں، اس گنہگار دنیا میں، اس بگڑی ہوئی لاچار دنیا میں، کسی مشکل وقت میں، پریشانی میں، جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، یعنی کہ رب سے مدد طلب کرتا ہے، رب کریم سے درخواست کرتا ہے کہ مولا کریم میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ کون ہے
جو اس گنہگار فانی دنیا میں اس قرآنی آیت کو پڑھ کر مجھ سے مانگ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیا جائے۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ کی فوج ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے مانگنے والوں کو، یعنی کہ میری محبوب کی امت جب کبھی کوئی حاجت کسی پریشانی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فرشتے آپ کی غیبی مدد کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اور آج جو بندہ جمعہ کے دن اس قرآنی آیت کا وصیفہ پڑھے گا، آپ جمعہ کے دن بہت سے اعمال پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ نے اس بار ایک بار یہ وصیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے میرے مالک مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب آپ اس قرآنی آیت کو پڑھیں گے، غیب سے فرشتے رزق، دولت، کامیابیاں، شہرت لے کر آ جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، پہاڑ بھی کھڑے ہیں تو پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن مانگنے والوں کا دن ہے، جمعہ کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، میرے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعۃ المبارک کے دن اس قرآنی آیت کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس قرآنی آیت کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اللہ دین کا چراغ ہاتھ لگ جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں رب کی ذات خزانے غیب سے عطا کر دیتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ یہ وصیفہ چاہیں تو جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والا جو بھی مانگنے بیٹھتا ہے وہ لے کر اٹھتا ہے۔ اس خاص قبولیت کی گھڑی کو نماز عصر کے بعد کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی فوری طور پر منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو ایک رات میں بہتر بنانا چاہتا ہے، تو جمعۃ المبارک کے دن کوشش کریں۔ ویسے تو پورا دن آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، نہیں تو آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے فوراً بعد رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ نماز عصر کے بعد پوری رات موجود ہے، جب چاہیں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ نماز عصر کے فوراً بعد پڑھ لیں تو بہترین ہے۔ اس کے بعد اس قرآنی آیت کے ساتھ آپ نے ایک لفظ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، جو کہ رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ لوگوں کا سوال ہے۔ میں فرمایا کہ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ اللہ بن مانگے ہمیں 3 وقت کا کھانا دیتا ہے، بن مانگے ہماری ہر آسائش کو، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ پتھر میں کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے ہماری لاپرواہی، گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں کے باوجود ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ اگر آج اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعۃ المبارک کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، جس کو پڑھتے ساتھ ہی آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہا ہے تو اب ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا،
عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پھر پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں، آپ نے 3، 7 یا 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ وظیفے، تسبیحات، اعمال اور اللہ کو خصوصی یاد تبھی کرتا ہے جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے۔ آج اگر آپ کسی مشکل، پریشانی، بیماری، بے بسی، لاچاری کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں اپنے مقاصد کی نیت کریں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، نیا گھر چاہتے ہیں، مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، مانگ لیں، کیونکہ آج آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں۔ آج آپ کسی بندے سے نہیں جس کے سامنے منت سماجت کی جائے۔ اس لیے آج جس کو جو چاہیے مانگ لو، کیونکہ آج جو حاجت، جو نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت، وہ نیت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کر لی۔ اب ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آج تک صحابہ کرام نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے جب کبھی رب کریم کو یاد کیا، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، رب کریم کے سامنے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیں۔ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، توبہ قبول ہوتے ہی آپ کی ہر حاجت خزانہ غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی میں نہیں پڑھنا۔ آپ نے جب بھی توبہ کرنی ہے ندامت کے ساتھ کرنی ہے، شرمندگی کے ساتھ کرنی ہے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کرنی ہے کہ مولا کریم میں شرمندہ ہوں اس گناہ سے، آج معاف کر دے، دوبارہ کبھی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے تو نیت کر، میں تیری توبہ فوراً قبول کروں گا۔ انشاءاللہ آنکھ سے نکلا آنسو آپ کے رخسار پر بہنے سے پہلے آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھ کر آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی۔ سچی توبہ قبول کروانے کے بعد اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ اس ایک قرآنی آیت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کو رب کریم خود بخود کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ آپ خود بخود اپنے قدموں پر چل کر کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کہ ہم کہاں انویسٹ کریں، ہم کیا کام کریں جس میں فائدہ ہوگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے جس میں آنے والے کل میں ہمیں نقصان نہ ہو، تو آج جمعۃ المبارک کے دن ایاک نعبد و ایاک نستعین اس قرآنی آیت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے عقل میں، آپ کے دماغ میں رب خود ڈالے گا اور آپ کو خود کامیابی کی طرف لے جائے گا، اور آپ کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے کہ واقعی رب کی ذات جب رہنمائی کرتی ہے، جب رب کی ذات آپ کی غیبی مدد کرتی ہے تو بندہ خود بخود کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ نے اس قرآنی آیت کو جو آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر دکھا دی ہے، تاکہ کسی سے بھی پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں غلطی کوتاہی نہ ہو سکے، کیونکہ اس عمل کی اتنی فضیلت و برکت ہے، ایک بار پڑھنے سے دوبارہ
کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک بار پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اس ایک قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین دو بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس قرآنی آیت کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ جو کوئی بندہ جمعے کے دن صرف 10 بار اس قرآنی آیت کو پڑھے گا، یقین کامل خلوص نیت کے ساتھ پڑھے گا، تقوی کے ساتھ پڑھے گا، 10 بار یہ آیت آپ کو عرش الہی پر لے جائے گی، یعنی کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا رزق، آپ کا دولت، آپ کی شہرت غیب سے اعلیٰ مقام پر چلی جائے گی۔ اور آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جائے۔ آج جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اس آیت کو پڑھ لیں، یعنی کہ اے میرے مالک و مولا، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ تو صحیح، میں دینے والی ذات ہوں، میں پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہوں، تو پھر اشرف المخلوقات ہے، تو پھر میرے محبوب کی امت ہے۔ اللہ والو، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی میں چھوڑتا ہے۔ جمعے کے دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے جسے نماز عصر کے بعد کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 10 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ جب آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہوں، اگر آپ توجہ دھیان خلوص نیت سے نہیں پڑھتے تو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ تسبیح کو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 10 بار پڑھنے سے 10 حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو رب کی ذات غیب سے 10 کی 10 حاجات کو پورا کروا دے گی۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر آپ نے اپنی حاجات کو پورا کرا لیا، آپ نے اپنے مسائل کا حل کرا لیا، آپ نے بیماری ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی سے جان چھڑا لی، اب وقت ہے رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہونے کا، اب وقت ہے خزانے لوٹنے کا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کا، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کا۔ اللہ والو، اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا نام بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، بے شک وہ اتنا بے نیاز ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج رب کریم اتنا بے نیاز ہے کہ جن کو دیتا ہے ان کو بغیر محنت کے دے دیتا ہے۔ اللہ کریم اتنا بے نیاز ہے، بے اولادوں کو دینے پر آتا ہے تو نرینہ اولاد دے دیتا ہے۔ اللہ کریم اتنا بے نیاز ہے کہ پتھر میں کیڑے کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کریم اتنا بے نیاز ہے کہ آسمان پر موجود خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ آج اگر آپ واقعی اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ اللہ الصمد رب کریم کا یہ وہ نام ہے جسے پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، آپ کو غیب سے اشارہ ہو جائے گا کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے۔ آج آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ آتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آج یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کو بہتر رہنمائی ہو جائے گی کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کیونکہ جب بھی کسی وظیفے کا فائدہ ہوا ہے توجہ کے ساتھ ہوا ہے۔
یہ نہیں کہ آپ رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے ہوئے وظیفہ پڑھ رہی ہیں اور سامنے ٹی وی چل رہا ہے، لوگوں سے باتیں چل رہی ہیں، ایسے آپ کا دھیان بھٹک جاتا ہے، اور ایسے پڑھنے والوں کو، ایسے مانگنے والوں کو اللہ بھی پسند نہیں فرماتا۔ صحابہ کرام ہمیشہ جنگلوں میں جا کر خاموشی میں کسی کونے میں بیٹھ کر وظائف تسبیحات اعمال کرتے کہ رب کی رضا آ جائے، کہ وہ رب کے اشاروں کو سمجھ سکیں، رب کو راضی کر سکیں۔ آپ نے بھی خاموشی میں بیٹھ کر جمعے کا پورا دن موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار اللہ الصمد پڑھنے سے آپ کے رزق کی، آپ کے دولت کی تمام تنگ دستیاں، کاروبار میں جتنے مسائل ہیں خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ پہلا وظیفہ رب کریم کو منانے کا، راضی کرنے کا۔ دوسرا وظیفہ رب کریم کی غیبی مدد کا ہے، رب کریم سے غیبی خزانے لوٹنے کا ہے۔ اور تیسرا وظیفہ نسلوں کو آباد کرنے کا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ جو 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا، وہ رب کو راضی بھی کر لے گا، رب کی غیبی مدد کو پا لے گا، رب کے خزانے لوٹ لے گا، اور نسلوں تک رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر جمعۃ المبارک کے دن صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتوں، برکتوں کا انتظام ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ آپ 10,000 کسی سے قرض لینے جاتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ آپ واقعی ضرورت مند ہیں۔ کیا کبھی یہ آنسو رب کے سامنے بہائے ہیں؟ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کرنے کے بعد رب کے سامنے آنکھیں نم کر کے مانگیے گا۔ میرا رب فرماتا ہے، میں آنکھ میں آنے والے آنسو کو باہر نکلنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ اللہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم آج جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت سے میرے، آپ کے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔